ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک خوبصورت مگر پیچیدہ دنیا بستی تھی۔ یہاں کے لوگ محنتی تھے اور زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ کرتے تھے، لیکن ایک چیز تھی جو انہیں دوسروں سے مختلف بناتی تھی، وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے۔ یہ کہانی اسی گاؤں کے ایک نوجوان لڑکے احمد کی ہے۔ احمد ایک محنتی اور ایماندار لڑکا تھا، لیکن وہ ہمیشہ اپنے کام میں مصروف رہتا تھا اور دوسروں کی رائے کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا۔ اس کی زندگی صرف اپنی کامیابی اور ترقی پر مرکوز تھی۔ اسے کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ دوسروں کی عزت کرنا اور ان کی سننا بھی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ مگر ایک دن ایسا کچھ ہوا جس نے احمد کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ایک دانا بوڑھا شخص، مولانا صاحب، گاؤں میں آ کر بس گئے تھے۔ وہ حکمت سے بھرپور اور دل کے اچھے انسان تھے، جو ہمیشہ گاؤں والوں کی مدد کرتے اور زندگی کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ ایک دن احمد نے مولانا صاحب کو دوسروں کی عزت کرنے کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے سنا۔ مولانا صاحب نے کہا، جب ہم کسی دوسرے شخص کی عزت کرتے ہیں تو ہم اپنے کردار کو بلند کرتے ہیں۔ دوسروں کی عزت کرنا صرف ایک خوبصورت عمل نہیں ہے، یہ انسانیت کا عروج ہے۔ یہ سن کر احمد نے اپنے آپ سے کہا، میں ہمیشہ اپنی کامیابی پر دھیان دیتا رہا ہوں اور کبھی کسی کی عزت نہیں کی۔ مگر اس نے اس خیال کو نظر انداز نہ کرنے کی حکمت سے کام لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مولانا صاحب کے پاس کچھ دن گزارنے آئے گا تاکہ ان سے سیکھ سکے۔ یہ احمد کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب اس نے دوسروں کی عزت کرنے کو اپنی ترجیح بنانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن احمد مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا جب ایک بوڑھی عورت ان کے پاس آئی۔ وہ پریشان نظر آ رہی تھی اور حالانکہ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس کی آواز لرز رہی تھی۔ احمد فوراً بولا، دادی، کیا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ لیکن مولانا صاحب نے احمد کو روکا اور کہا، احمد، کبھی کسی کے جملے ختم کرنے کی جلدی نہ کرو۔ عزت سننے سے شروع ہوتی ہے۔ مولانا صاحب نے عورت سے نرمی سے کہا، برائے مہربانی آپ اپنا دل کھول کر بات کریں۔ عورت آنکھوں میں آنسو لیے دھیرے دھیرے اپنی پریشانیوں کو بیان کرنے لگی۔ وہ ایک غریب عورت تھی جس کے پاس ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، لیکن اس کے پاس اسے بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے وسائل نہیں تھے۔ احمد خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے سوچا، اگر میں اس عورت کی بات میں مداخلت کرتا تو شاید وہ اپنی حقیقت نہ بتا پاتی۔ جب عورت اپنی بات ختم کر چکی تو مولانا صاحب نے اس کی مدد کے لیے ایک منصوبہ بنایا جس میں احمد کو بھی شامل کیا۔ اس دن احمد نے سیکھا کہ عزت صرف کسی کی بات سننے تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ اس کی حالت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ایک دن احمد گاؤں کے چوک میں جا رہا تھا جب اس نے ایک نابینا شخص کو سڑک پار کرنے میں مشکل محسوس کی۔ اس کی حالت دیکھ کر احمد فوراً اس کی مدد کرنے کے لیے بڑھا۔ لیکن جیسے ہی احمد نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، نابینا شخص نے کہا، بیٹے، میں خود ہی مدد کر سکتا ہوں۔ احمد ہچکچایا اور بولا، جناب، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، مگر نابینا شخص مسکراتے ہوئے بولا، اگر تم عزت دینا چاہتے ہو تو پہلے میری عظمت کو سمجھو۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الفاظ احمد کو راکننے پر مجبور کر گئے۔ مولانا صاحب جو قریب ہی کھڑے تھے آگے بڑھے اور کہا، احمد، عزت کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی مدد دوسروں پر مسلط کرو۔ اگر تم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس کی آزادی اور خود مختاری کا احترام کرو۔ وہ احمد نے سر جھکایا اور سمجھا کہ دوسروں کی عزت کا مطلب ان کی آزادی کا بھی احترام کرنا ہے۔ ایک دن احمد کا گاؤں کے ایک نوجوان لڑکے سلمان سے جھگڑا ہو گیا۔ یہ جھگڑا کسی معمولی بات پر شروع ہوا تھا، لیکن احمد کے سخت الفاظ اور ضد کی وجہ سے یہ بڑھ گیا۔ دونوں ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے لگے۔ احمد غصے میں تھا اور وہ ہر قیمت پر یہ جھگڑا جیتنا چاہتا تھا۔ مولانا صاحب نے یہ منظر دیکھا اور مداخلت کرتے ہوئے کہا، احمد، سلمان، میں تم دونوں کو کچھ سکھانا چاہتا ہوں۔ جب تک تمہارے الفاظ نرم اور تہذیبی نہیں ہوں گے، تم حقیقت میں کسی کی عزت نہیں کر سکتے۔ عزت صرف تمہارے اعمال میں نہیں بلکہ تمہاری باتوں میں بھی ہے۔ یہ سن کر احمد نے سوچا، میں ہمیشہ سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں، لیکن اس کا دوسروں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ مولانا صاحب نے مزید کہا، اگر تم دوسروں کی عزت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں سب سے پہلے نرمی اور عاجزی کے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ اس دن کے بعد احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ نرم رویہ اپنائے گا اور ہمیشہ دوسروں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئے گا۔